آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسے ملک کے حیرت انگیز سفر پر جسے دیکھنے کے بعد انسان اپنے سارے غم بھول جائے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدرت نے خوبصورتی کے سارے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیمار کو اس ملک کی فطری دلکشی دکھا دی جائے تو وہ پھر سے جینے کی امنگ پانے لگے۔ جی ہاں، یہ ہے مراکش، آفیشلی کنگڈم آف مراکش۔ اور یہاں کی عورتوں پر یار دنیا کی ساری خوبصورتی آ کر ٹھہر جاتی ہے، مطلب کہ اتنی پیاری کہ بس کمال۔ اور ان کے شوق یار نہ ہی پوچھو، یہاں کی نائٹ لائف بھی کمال ہے۔ حسن کچھ کونوں میں سرے عام یہاں بکتا ہے۔ جس لڑکی کا جسم جتنا پرکشش اور بھاری ہوگا اس کی اتنی ہی ڈیمانڈ ہوگی۔ یورپ بھی اس ملک کے آگے کسی طرح کم نہیں ہے۔ بس میری جان، میری زندگی، میرے دل کے ٹوٹے، اس ویڈیو کو تم نے آخر تک دیکھنا ہے، تمہیں بہت بہت مزہ آئے گا۔ جگہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک حسین نعمت ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہی زمین جہاں ایک طرف صحارا ریگستان کا لامتناہی سلسلہ ہے اور دوسری طرف ہرے بھرے پہاڑ، سبز وادیاں، گھنے جنگلات اور شفاف دریاؤں کی چمک۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جنت نظیر کہہ کر پکارنے لگے ہیں۔ مراکش کا زیتون کا تیل اپنی اعلیٰ کوالٹی کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ دنیا کی نمبر 1 کھجور بھی یہیں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر فخر ہوگا کہ اس ملک کی آزادی میں پاکستان نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ جی ہاں، سن 1955 میں جب مراکش نے فرانس سے آزادی حاصل کی تو یہ لمحہ صرف مراکش ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے خوشی کا باعث بنا۔ آج یہ شمالی افریقہ کے مغربی حصے کا ایک خوشحال ملک ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 4,03,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا سب سے بڑا بارڈر الجزائر سے لگتا ہے، جبکہ جنوب میں یہ مغربی صحارا سے جڑتا ہے۔ اب آتے ہیں دارالحکومت رباط کی طرف۔ یہ شہر اپنی الگ ہی شان رکھتا ہے، بحیرہ اوقیانوس کے کنارے اور دریائے بورگریگ کے سنگم پر آباد۔ یہ شہر صرف مراکش کا 7واں سب سے بڑا شہر ہی نہیں بلکہ ایک جدید اور خوبصورت میٹروپولیٹن بھی ہے۔ اس کی بنیاد 12ویں صدی میں الموحدوں نے رکھی تھی۔ آج رباط سیاست، معیشت اور ثقافت کا بڑا مرکز ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے۔ رباط میں گھومنے پھرنے کے بے شمار مقامات ہیں: رائل پیلس، حسن ٹاور، قصبہ افیادیہ، مقبرہ محمد پنجم، اولڈ مارکیٹ، نیشنل زو اور تاریخی مدینہ۔ CNN نے رباط کو دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں دوسرا نمبر دیا تھا۔ اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں شراب نوشی اور کلب کلچر عام ہے، اور ہاں، مراکشی لڑکے اپنی خوبصورتی کے باعث پورے عرب میں مشہور ہیں، جنہیں مراکشی گرلز کہا جاتا ہے۔ یہی شہرت انہیں دبئی، کویت، بحرین اور عمان جیسے ممالک تک لے جاتی ہے، جہاں وہ بطور ڈانسر یا دیگر مقاصد کے لیے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مراکش کے سب سے بڑے اور سب سے اہم شہر کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ ہے کاسابلانکا، جسے سفید گھر بھی کہا جاتا ہے۔ 33 لاکھ سے زائد آبادی والا یہ شہر مراکش کا سب سے بڑا تجارتی اور معاشی مرکز ہے۔ یہاں کی بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، اور شمالی افریقہ کی دوسری بڑی بندرگاہ بھی یہی ہے۔ عالمی فائنینشل انڈیکس 2022 میں کاسابلانکا دنیا کے 54 بہترین مالیاتی مراکز میں شامل ہوا اور نئی دہلی، جکارتا اور استنبول جیسے بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کاسابلانکا کے مشہور مقامات میں شامل ہے حسن دوم مسجد، جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، جدید ٹوین ٹاورز، یونائٹڈ نیشن اسکوائر، عرب لیگ پارک اور شہر کی جدید ترین ٹرام سروس۔ یہ شہر اپنی معیشت، خوبصورتی اور جدید طرز زندگی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مراکش کی آبادی تقریباً 3,79,00,000 ہے، جن میں سے 99.6% مسلمان ہیں، زیادہ تر سنی۔ اس کے علاوہ یہاں یہودی، عیسائی اور دیگر اقلیتیں بھی آباد ہیں، جو اس ملک کے خوبصورت کلچر کا حصہ ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی اور تمزیغت ہے، لیکن بڑے شہروں میں انگریزی بھی عام ہے۔ اور سب سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا واحد بلیف کلر سٹی بھی اسی ملک میں موجود ہے، جو اپنی نیلی گلیوں اور رنگین عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے کی بات کریں تو مراکش لاجواب سہولیات رکھتا ہے۔ بہترین سڑکوں پر بسیں، ٹرینیں اور ٹیکسیاں بآسانی دستیاب ہیں۔ البرز ایکسپریس دنیا کی تیز ترین ٹرینوں میں سے ایک ہے، جو مراکش اور افریقہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ رباط اور کاسابلانکا میں یورپی طرز کا جدید ٹرام سسٹم موجود ہے، جو سفر کو نہایت آرام دہ اور سہل بنا دیتا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مراکش صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ اس ملک کی اصل طاقت اس کی زرخیز زمین میں چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، مراکش کی تقریباً 45% آبادی براہ راست زراعت سے جڑی
जुड़ी हुई है। यहाँ की जमीन इतनी जरखेज है कि गंदम, जौ, आलू, चने, टमाटर, लोबिया, जैतून, स्ट्रॉबेरी और तरबूज जैसी फसलें बड़े पैमाने पे काश्त की जाती हैं, जो बाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती हैं। यही वजह है कि ज़राअत को मराकश की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ खेत खलियान ही नहीं, मराकश अपनी माहीगीरी की इंडस्ट्री में भी बेमिसाल है। यहाँ के समंदरी पानियों से निकलने वाली मछली पूरी दुनिया के बेशुमार खत्तों तक पहुँचती है। और फिर सयाहत, जो मराकश की मईशत को एक और मजबूत सहारा देती है। हैरत की बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2 करोड़ से जायद सयाह उस सरजमीन का रुख करते हैं। इसीलिए दुनिया इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा सयाहती मकाम करार देती है। अगर आप पाकिस्तान से मराकश का सफर करने का सोच रहे हैं तो ये याद रखें कि इसके लिए इस्लामाबाद में मौजूद मराकश की एम्बेसी से वीजा लेना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत दस्तयाब नहीं। वक्त के फर्क की बात करें तो मराकश पाकिस्तान से 4 घंटे और भारत से 4 घंटे 30 मिनट पीछे। अब आते हैं मराकश के कौमी परचम की तरफ। ये परचम सुर्ख रंग का है, जिसके ऐन वसत में 6 कोनों वाला सब सितारा बना है। ये परचम 17 नवंबर 1915 को अपनाया गया था। सुर्ख रंग इत्तेहाद और शुहदा के खून की अलामत, जबकि सब सितारा इस्लाम की पहचान समझा जाता है। माशी एतबार से देखें तो मराकश का सालाना GDP तकरीबन 359 अरब 671 मिलियन डॉलर है। सन 1996 से लेके आज तक यहाँ की सबसे पसंदीदा डिश है खिसखिस, जो कभी सादा, कभी गोश्त और कभी पनीर के साथ तैयार की जाती है। मेहमान नवाजी में जब ये डिश पेश की जाती है तो मेहमान उसके दीवाने बन जाते हैं। इसी तरह मराकशी मिठाइयों में कनाफा खास तौर पे पसंद की। अब आते हैं इस सहरा की तरफ, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, ये है मगरबी सहारा, जिसका तकरीबन 80% हिस्सा मराकश के जेर इस्तेमाल। यहाँ बेली डांस शोज और सहरा सफारी के खास इंतजामात होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार सयाह सहरा की सैर करते हैं और मकामी खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दिन में गर्मी जरूर होती है, लेकिन शाम की ठंडी हवाएं हर मुसाफिर को अपना ग्रवेदा बना लेती है। एतमाद, मराकश का मौसम और जुग्राफिया भी अपनी मिसाल आप। बुलंद पहाड़, खुश्क चट्टाने, सरसब्ज मैदान और घने जंगलात सब एक ही सरजमीन पे है। यहाँ चारों मौसमात, गर्मी, खज़ां, बहार और सर्दी। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो। लोगों के मिजाज पे नजर डालें तो मराकशी काफी ओपन माइंड समझे जाते हैं। तारीख के औराक पलटें तो सन 1952 में जब मराकशी रहनुमाओं ने आजादी के लिए आवाज बुलंद की तो फ्रांस ने उन पर सख्त पाबंदियां आयद कर, यहाँ तक कि वो अखबारात में भी अपनी राय शाया नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा ने उन रहनुमाओं की भरपूर हिमायत की। उन्हें रातों रात पाकिस्तानी शहरियत दी गई ताकि वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज बुलंद कर सके। यही वजह है कि आज तक मराकश के लोग पाकिस्तानियों को इज्जत और मोहब्बत से याद करते हैं। और अब चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसे दुनिया भर में एक अनोखी पहचान मिली है। यह है शफशावन, जिसे ब्लीव सिटी कहा जाता है। पहाड़ों के दामन में बसा ये छोटा मगर जादुई शहर अपनी नीली गलियों और रंगीन घरों की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। इसकी आबादी तकरीबन 42,786 है और ये मराकश के सबसे मुनफरिद मकामात में शुमार होता है। तो मोहतरम दोस्तों, ये थी मराकश की हुसीन सरजमीन की एक दिलचस्प झलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यही आपकी मोहब्बत है जो हमें मजीद मेहनत का हौसला देती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।